ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا، اور یہ چیز ہم نے صرف بہار و بنگال میں دیکھی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں، بندی لگاتی ہے یہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی۔ کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے۔ سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بوہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے، تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے، اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کتا۔ IPL میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا۔ میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا۔ تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں۔ اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی۔ اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا۔ جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا، اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، اور جب ترازو اٹھائی جائے گی، اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کو مارا
اگر تمہارا ظلم کا پلڑا جھک گیا اور ان کا دھوکا اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا۔ ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو، میں کیسے انتقام لوں، آپ کو کیسے کان مروڑوں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو، کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا۔ میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں، یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے کا کھجور بکے گا، ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا۔ یہ پڑھتے گئے، یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے۔ 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی، بھول گئے۔ وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے، جو کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے، اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے، یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا، یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا، باغ کی طرف دماغ لگے گا۔ آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، جو باغ کو ہی کو ہم اپنے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں۔ یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے، یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے۔